ایک مرتبہ ایک عورت پٹھان کی دکان پر جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ بھائی یہ کمبل کا ریٹ بتاؤ، یہ کتنے کا ہے، میں نے کمبل خریدنا ہے۔ پٹھان کہتا ہے 1200 روپے کا۔ وہ کہتی ہے 1200 روپے تو بہت زیادہ ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں میری اپنی اتنے کی خرید ہے تو زیادہ سے زیادہ میں 1100 روپے کا آپ کو دے دوں گا۔ تو وہ کہتی ہے بھائی کچھ تو رعایت کرو۔ تو پٹھان پہلے اس کی طرف دیکھتا ہے، پھر وہ کمبل اٹھاتا ہے، پیک کرتا ہے اور کہتا ہے تم ایسے ہی لے جاؤ، یہ بھائی کی طرف سے تحفہ سمجھو۔ تو اس نے کہا ابھی تو تم مجھ سے یہ کہے تھے کہ 1200 روپے کا 1 روپیہ کم نہیں کروں گا، صرف 1100 روپے میں دے دوں گا، اب تم مجھے یہ مفت دے رہے ہو تحفے کے طور پہ، وہ وجہ کیوں ہے اس بات کی؟ اس نے کہا تم نے مجھے بھائی بول دیا ہے، اور بھائی بہنوں سے پیسے لیتے ہوئے اچھے تھوڑی لگتے ہیں، اب تو میری بہن ہوئی تو تم یہ لے جاؤ میری طرف سے، کیونکہ بھائی کبھی بہنوں سے پیسے نہیں لیا کرتے۔ چلے جاتی ہے۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ اسی پٹھان کی دکان پر ایک آدمی آتا ہے اور جوتوں کی قیمت پوچھتا ہے کہ ان جوتوں کی قیمت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یار مجھے ان جوتوں کی قیمت بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ 1000 روپے۔ کہتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، میرے پاس تو اتنے ہیں نہیں، میرے بیٹے کے جوتے چاہیے مجھے، وہ کل اسکول گیا تھا تو اس کو پنشمنٹ مل گئی تھی، جوتے ٹوٹ گئے ہیں اس کے، تو میری جیب میں تو 500 روپے ہی ہے، تو مجھے 500 روپے کا دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں 500 روپے تو نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ قیمت تھوڑی ہے ان جوتوں کی، 900 روپیہ لگا لوں گا، لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ۔ اس نے کہا یار کچھ تو رعایت کرو۔ اس نے کہا رعایت میں نے تمہارے ساتھ کر دی ہے، میں نے تمہیں 900 روپے کا لگا دیا، اب تم نے لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو پھر رخصت ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا اچھا بھائی میں چلتا ہوں، میں نے تو اپنے بچے کے لیے خریدنے تھے، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب اس نے اس کو بھائی بول دیا تو پٹھان نے آواز دی، اسے جوتے پیک کر کے دیے اور ایک 100 روپیہ بھی پکڑایا۔ اس آدمی نے کہا اب کیا ہو گیا، ابھی تک تو تم مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ تم یہ پیسے کم بھی نہیں کرو گے، اب تم مجھے جوتے دے رہے ہو ساتھ میں 100 روپیہ بھی۔ اس نے کہا اب تم نے جو کچھ بھی کیا نا وہ تم نے کیا۔ اس نے کہا وہ کیسے، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ تبدیلی تم میں کیسے آئی؟ اس نے کہا جو بھی تبدیلی آئی ہے وہ تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تم نے مجھے بھائی بول دیا ہے اور تم جوتے میرے بھتیجے کے لیے لے کے جا رہے ہو، تو اپنے بھتیجے کے لیے جو چیز بھیجوں گا اس کے پیسے تھوڑی لوں گا، اس کی رقم تھوڑی وصول کروں گا، یہ جوتے تم میری طرف سے تحفہ لے جاؤ میرے بھتیجے کے لیے، اور 100 روپیہ اس لیے دیا ہے کہ میرے بھتیجے بھتیجیوں کے لیے کوئی فروٹ یا کوئی چیز لے جاؤ کھانے کے لیے، تو جاؤ تم۔ یہ معاملہ پیش آیا، اس نے شکریہ ادا کیا اور جیب سے 500 روپیہ نکال کے دیا کہ 500 روپیہ رکھ لو، تو پٹھان نے اس سے 500 روپیہ نہیں لیا۔ اب یہ معاملہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے قصے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو معاملہ پیش آیا وہ زبان کا ہے۔ دیکھیں پہلا وہ عورت نے اس کو بھائی بول دیا، ٹھیک ہے، دوسرا اس آدمی نے پہلے سے یار یار کر کے بات کی، لیکن اس کے بعد جب بھائی بولا تو اس نے اسے مفت میں چیز دے دی۔ جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لفظ ہوتے ہیں نا، ہمیں ان کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے رزق کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں ہمارے لفظ کا چناؤ، جس طرح کا ہم چناؤ رکھیں گے، جس طرح کا انتخاب کریں گے، ویسے ہی لوگوں کے رویے ہوں گے اور ویسے ہی ہمیں بھی ریوارڈ ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ناپ تول کے بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ جب آپ زبان کو حرکت دیں تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، آپ زبان سے کیسے الفاظات نکال رہے ہیں، کیسے الفاظ نکال رہے ہیں آپ زبان سے۔ تو لفظوں کا جو چناؤ ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اس طرح سے کڑواہٹ نہیں لفظوں میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ زبان اور یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کے کسی کے رشتے کو بچا لیتے ہیں یا کسی کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بہت احتیاط سے لفظ جو ہے نا ان کا انتخاب کیا کریں، جملوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ جو کچھ آپ بول رہے ہوتے ہیں، جیسا رویہ رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ پلٹ کے آتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کریں اور اپنا اخلاق رکھا کریں دوسروں کے ساتھ۔